سرپرست اعلیٰ اجلاس حاضہ حضرت علامہ مولانا اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ، نگران اجلاس نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ، سید احمد پاشا صاحب، سید محی الدین صاحب و دیگر علماء اہل سنت، ارباب منبر، ارکان کمیٹی، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے مجھ سے قبل حالات حاضرہ کے مطابق، مقتضی حال کے مطابق ایک بہت ہی قیمتی، نفیس اور نایاب تقریر اور ایک جامع خطاب آپ نے سماعت کیا۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو اس اجلاس کے نگران ہیں اور سرپرستی حضرت علامہ سید مرتضیٰ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، نقیب ملت بہت قیمتی چیزیں مسلمانوں کو جاگرک کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اے مسلمانوں، ہر دور میں اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے یا جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں، اس کنٹری کے لیے، اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایسی پرسنالٹیز ضرور ہوتی ہیں جو قوم کے حق میں بولتی ہیں، جو ملت کے حق میں بات کرتی ہیں، جو ملک کی خیر خواہی کی بات کرتی ہیں۔ اگر ان شخصیات پر آپ کو غور کرنا ہو تو انگلی پر گرنے والی جو چند ایسی شخصیات ہیں، اللہ کے کرم سے اسد الدین اویسی صاحب قبلہ ان میں ایک شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک ایسی حیرت انگیز بات بتانا چاہوں گا، میڈیا کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ملک کے طول و عرض سے سننے والے سنی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسد الدین اویسی صاحب ایک صرف سیاستداں نہیں، وہ ایک سیاسی لیڈر نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کو بھی رکھا ہے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ سوچیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اے لوگوں، بعض ایسے سیاستداں ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں کہ ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، عمل خیر کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ ریا کا شکار ہو سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں وہ کام ریاکاری ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ لیڈر جب سیاسی میدان میں اچھا کام کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ریاکاری کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اے لوگوں، حیدرآباد دکن کی سرزمین سے سننے والے سنی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جب مصر کی سرزمین پر پہنچے، یہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں اگر مزارات پر حاضری دی تو دکھاوا ہو سکتا ہے، یہاں جب یہ بریلی شریف گئے تو دکھاوا ہو سکتا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ گئے دکھاوا ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کی یہ نیت فاسد ہو سکتی ہے، لیکن آئیے میں اس سرزمین پر لے کر کے چلتا ہوں، جامعۃ الازہر میں، جہاں الحمدللہ میں موجود تھا، ابھی سال گزشتہ کی بات ہے، وہاں اور بھی ہمارے ساتھی حضرات بھی اس بات کے گواہ ہیں، جامعہ ازہر قاہرہ سے 700-800 کلومیٹر بائی کار یا بائی بس سفر کر کے پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں جس ذات بابرکت کا نام لیا، حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ،
میں نے یہ بھی سنا ہے اگر بات صحیح ہے کہ حضرت اسدالدین اویسی صاحب ماشاءاللہ اسی سلسلے سے مرید ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے میں نے سنا ہے، تو اب آپ غور کریں، یہاں سے اگر یہ بریلی شریف کا سفر کریں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ریاکاری ہے۔ آپ بتائیے، یہ تو انڈیا کے لیڈر ہیں، مصر کی سرزمین پر آپ میں سے کون ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ مزار پر حاضری دیں گے؟ آپ میں سے کون ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے؟ لیکن جب کوئی عشق مصطفیٰ بسا کر کے اولیاء اکرام کی محبت کو دل میں لے کر کے چلتا ہے تو ہم نے دیکھا مصر کی سرزمین پر قاہرہ سے بائی کار 800 کلومیٹر کا تقریباً انہوں نے سفر کیا اور وہاں جا کر کے حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ کے مزار مقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ پاک ایسے لیڈروں سے اس امت کی نیابت بھی فرمائے اور مسلمانوں کے حق میں اللہ پاک بہتری بھی فرمائے، پورے ملک کے حق میں اللہ پاک ان جیسے لیڈروں کے ساتھ بہتری فرمائے۔ اے لوگوں، آج انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ہمیں یقیناً ایک متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی کنٹری کو آگے لے جانا ہوگا، اس لیے کہ جب نوجوان نسل جب اچھی فکر رکھتی ہے، وہ ایجوکیشن کو ساتھ لے کر کے فکر کی بلندی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے ماضی میں ہمارا ملک سونے کی چڑیا سے تعبیر کیا گیا، ہمارا ملک سیاست کے میدان میں اعلی مقام پر فائز رہا، ایسے ہی انشاءاللہ وقتی طور پر جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اگر سب متحد ہو جائیں، ملک کے افراد متحد ہو کر کے ایسے قائدین کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ملک کا مستقبل روشن ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے آپ لوگ متحد ہو کر کے رہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اتحاد قائم رکھو، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کا اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد اور لوگوں کا اتحاد ایسا ہے کہ جیسے اگر ایک بکریوں کا ریبڑ ہوتا ہے، اگر وہ ساتھ میں ایک ساتھ چلے گا تو کوئی بھیڑیا اس پر اثر نہیں کرتا، لیکن اگر بکریاں الگ الگ متفرق حصوں میں بٹ کر کے چلیں تو بھیڑیا بکری کو چک کر کے لے جاتا ہے۔ آج ملک کے حالات کے پیش نظر ہم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ ابھی میں نے یہ ضروری چیزیں اس لیے بیان کی کہ حضرت اسدالدین اویسی صاحب مصروف زندگی ہے، اور ایک مصروف زندگی ہے، بہت سارے اہداف ہیں، بہت سارے گول ہیں، بہت سارے مشن ہیں، اس کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر وقت جو شخصیت ملک کی فضا سنوارنے کے لیے سوچتی ہو، وہ شخصیت جو ملک کی قیادت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت شب و روز اپنی زندگی کو گزارتی ہو۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کی بات کرتے ہیں، آپ نے پورا بیان سنا، انہوں نے نفرت کی بات نہیں کی بلکہ نفرت کو ختم کر کے محبت پیدا کرنے کی بات کی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہوگی۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سارے مسلمانوں کی اور ہمارے سارے راشٹر کے اور سارے ملک کے لوگوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری پیش کی کہ ابھی حضرت کو جانا بھی ہے، تو میں نے یہ ضروری چیزیں پیش کی ہیں۔ مجھے اصل جو خطاب کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وہ قرآن و حدیث کے وہ جواہر پارے، وہ ہیرے موتی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کے دل اور ایمان دونوں منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، ایک نور آ گیا، وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اور روشن کر دینے والی کتاب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نور کیا ہے؟ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو تو اندھیرے کو دور کر دے، اجالا پیدا کر دے، روشنی لے آئے۔ اے لوگوں،
اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا. اے لوگوں, نور آتا ہے روشنی پیدا کرنے کے لیے, اندھیرا دور کرنے کے لیے. اب چلیے مکے کی سرزمین پر جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کفر و شرک کا اندھیرا, ظلم و ستم کا اندھیرا, جبر و زیادتی کا اندھیرا, جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا, اس وقت اللہ نے ان اندھیروں کو دور کر دیا اور اپنی جانب سے اپنا پیارا حبیب دنیا میں عطا فرما دیا. نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا, نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا, مٹی تاریکیاں جب آمنہ بی بی کا لال آیا. جب مصطفیٰ تشریف لائے, اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد مصطفیٰ نہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ کس حد تک درست ہے؟ آئیے تفاسیر کی جانب رخ کرتے ہیں, آئیے مفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو آپ اس آیت کی تفسیر میں چاہیں آپ تفسیر جلالین کو اٹھائیے, چاہیں تفسیر در منصور کو اٹھائیے, معالم التنزیل کو اٹھائیے, آپ چاہیں تفسیر رازی کا مطالعہ کیجئے, آپ چاہیں تفسیر آلوسی کو دیکھیے, آپ چاہیں تفسیر طبری کو پڑھیے, چاہے آپ تفسیر قرطبی کو پڑھیے. جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھیں گے, صحابہ کرام کے وہ جانثار مفسرین جنہوں نے قرآن کا صحیح مفہوم سمجھا, اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا تو نور سے مراد کوئی اور ذات نہیں, بلکہ نور سے مراد خود نور مصطفیٰ یعنی خود پیارے حبیب محبوب خدا محمد مصطفیٰ ہیں. نور سے مراد مصطفیٰ ہیں, یہ مفسرین نے بیان فرمایا. اب آئیے دیکھیے مصطفیٰ کیسے نور ہے, یہ اللہ کے نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا. خود مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ, ساری کائنات میرے نور سے ہے اور میں مصطفیٰ خدا کے نور سے بنایا گیا ہوں, خدا کے نور سے بنائے گئے مصطفیٰ. اب آپ دیکھیے ساری کائنات کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے نور سے بنایا اور مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ. اس کی تھوڑی آواز تیز کر دیجیے, اس کی آواز تھوڑی تیز کیجیے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ غور کیجیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا اور اس کے بعد اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا, اور نور مصطفیٰ بنانے کے بعد اسی نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے. سبحان اللہ. اب بیرسٹر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہیں, آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. اب دیکھیے سب سے پہلے اللہ پاک کا نور تھا, کوئی تھا ہی نہیں, صرف ذات خدا. سبحان اللہ. جیسا آپ نے مائک ابھی درست کیا تھا, ارشاد فرماتے ہیں کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ, ساری کائنات میرے نور سے ہے اور میں مصطفیٰ خدا کے نور سے بنایا گیا ہوں, خدا کے نور سے بنائے گئے مصطفیٰ. اب آپ دیکھیے ساری کائنات کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے نور سے بنایا اور مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ. اس کی تھوڑی آواز تیز کر دیجیے, اس کی آواز تھوڑی تیز کیجیے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ غور کیجیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا اور اس کے بعد اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا, اور نور مصطفیٰ بنانے کے بعد اسی نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے. سبحان اللہ. اب بیرسٹر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہیں, آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. اب دیکھیے سب سے پہلے اللہ پاک کا نور تھا, کوئی تھا ہی نہیں, صرف ذات خدا. سبحان اللہ. جیسا آپ نے مائک ابھی درست کیا تھا گئی, اور ساتھ ہی ساتھ نور مصطفیٰ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. نور مصطفیٰ. اب اس نور مصطفیٰ کے اللہ پاک نے 4 حصے فرمائے. ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنائی گئی,
कैसे बनाई गई, तवज्जो के साथ में सुनिए। अल्लाह पाक ने नूर मुस्तफ़ा पैदा फरमा दिया, फिर नूर मुस्तफ़ा को 4 हिस्सों में डिवाइड फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नूर मुस्तफ़ा के 4 हिस्से फरमा दिए। ये रिवायत अल-मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है, इमाम बैहक़ी ने भी इसको रिवायत फरमाया। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, नूर मुस्तफ़ा को 4 हिस्सों में डिवाइड फरमा दिया खुदा ने। अब पहला हिस्सा जो बचा, पहला हिस्सा, उससे अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। किसको पैदा फरमाया? कलम को। कलम क्या होता है? जिससे तहरीर लिखी जाती है, जिससे किसी चीज की किताबत की जाती है, उसे कलम कहते हैं। अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और कलम के जरिए अल्लाह पाक ने सारे लोगों की तकदीरों को लिख दिया, सारे लोगों की किस्मतों को तहरीर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और दूसरा हिस्सा जो बचा, उससे अल्लाह पाक ने लौह तख्ती को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। पहले हिस्से से कलम को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने तख्ती को पैदा फरमाया, तीसरा हिस्सा जो बचा उससे अल्लाह पाक ने अर्श को पैदा फरमाया, फिर जो चौथा हिस्सा बचा उसके फिर अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जो भाई हमारे पीछे बैठे हैं, कुर्सियां अगर खाली हैं, अगर आप चाहें तो एक एक कुर्सी आगे बढ़ सकते हैं, ताकि ये जो इंतशार मजमे में नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो। और जो भाई दूर खड़े होकर के सुन रहे हैं, जो वाकई जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए आए थे, वो आकर के मजलिस में बैठे, इसलिए कि यहाँ किसी दुनियादार का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार का जिक्र हो रहा है। आप लोग यहाँ तवज्जो के साथ सुने। अब देखिए, अल्लाह पाक ने, हमारे माशाल्लाह कमेटी के तमाम हजरात बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अक्सर ये होता है कि कमेटी के हजरात माशाल्लाह पूरे दिन और कई दिनों से मेहनत करते हैं, लेकिन खुसूसी खिताब जब सुनने की बात होती है तो उसमें वो काम में लगे रहते हैं और वो चीज़ निकल जाती है। आप लोग अगर हो सके तो थोड़ी देर यहाँ बैठ करके आप तकरीर सुने। बुलंद आवाज से सारे लोग अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने नूर मुस्तफ़ा के 4 हिस्से फरमाए। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने तख्ती को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से खुदा ने अर्श को पैदा फरमाया। अब जो चौथा हिस्सा बचा, फिर इसके खुदा ने, अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। अब 4 हिस्से हो गए। उनमें पहले हिस्से से अल्लाह पाक ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने कुर्सी को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। अब जो चौथा हिस्सा बच गया, फिर इसके अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। सुभान अल्लाह। 4 हिस्से हो गए। अब उनमें पहले हिस्से से अल्लाह पाक ने आसमानों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने जमीनों को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह पाक ने जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया। अब जो चौथा हिस्सा बच गया, फिर इसके अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। 4 हिस्से इसके भी हो गए। अब 4 हिस्से हुए। तड़प जाइए सुन्नियों और झूम करके सुभान अल्लाह कहिए। अब आप गौर कीजिए, अब जो ये डिवाइडेशन आ रहा है, अब इसके अंदर आप गौर कीजिए। अब जो 4 हिस्से हो गए, उनमें पहले हिस्से से अल्लाह ने मोमिनीन की आंखों के नूर को पैदा फरमाया, मोमिनीन की आंखों के नूर को पैदा फरमाया। दूसरा हिस्सा जो बचा, उससे मोमिनों के दिलों के नूर को पैदा फरमाया। तीसरा हिस्सा जो बचा, उससे अल्लाह पाक ने अल्लाह को एक मानने की जो इंसियत पैदा होती है, उसे पैदा फरमाया। अब जो चौथा हिस्सा बचा, फिर इसके अल्लाह पाक ने 4 हिस्से फरमा दिए। ए लोगों, ऐसे ही हिस्से होते रहे, टुकड़ों में नूर बढ़ता चला गया, कायनात वजूद में आती गई। सुभान अल्लाह। नूर बढ़ता चला गया, कायनात बनती चली गई, नूर बढ़ता चला गया, पहाड़ बनने लगे, कायनात में समंदर पैदा कर दिए गए, समंदर में दरिया की रवानी है, पहाड़ की बुलंदी है, चांद की चांदनी है, सूरज की ताबिशें हैं। ए लोगों, आप और कीजिए, सारी चीजें ये नूर मुस्तफा के सत्ते में बनाई गई हैं।
اب پتہ یہ لگا یہ شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و شجر مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ دیوار و در مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ شجر و حجر مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ زمین و آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں، حور و غلمان مصطفیٰ کے صدقے میں، زمین و آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں۔ یہ حدیثیں اوروں نے پڑھی لیکن کچھ نہ سمجھے، لیکن جب بریلی کی سرزمین سے عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پڑھی تو وہیں سے پکار اٹھے، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جو بھائی باہر کھڑے تھے وہ بھی ہلکے ہلکے آ رہے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو میں بہت ضروری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے نور مصطفیٰ کی ڈیوائیڈ ہونے کے بعد میں یہ کائنات بنا دی گئی، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کو کیوں بنایا، تو وہ ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب کنت کنزا مخفیا، اے پیارے مصطفیٰ میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا ہی نہ تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، تو میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو اے پیارے مصطفیٰ میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات کے سردار مصطفیٰ تم کو پیدا فرما دیا، اپنی پہچان کے لیے میں نے پیدا کیا۔ اب آپ تصور کیجئے جب چاند و سورج نہ رہے ہوں گے، جب یہ پہاڑ اور سمندر نہ رہے ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں کائنات میں نہ رہی ہوں گی اور نور مصطفیٰ بھی نہیں ہوگا تو اس وقت خدا کی ذات کیسی رہی ہوگی؟ خدا کی ذات ایک چھپی ہوئی ذات تھی، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور جب مصطفیٰ کا نور بنا دیا گیا اسی نور سے پھر خدا نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ اب ایک پوائنٹ کی طرف توجہ چاہوں گا، حضور مناظر اہل سنت ہمارے والد ماجد حضور سلطان المناظرین حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری دامت برکات القدسیہ نے یہاں اس حدیث پاک میں ایک نقطے کو بیان فرمایا، سبحان اللہ، سننا چاہیں گے؟ اور ابھی مغرب کے بعد میری بات ہوئی تو الحمدللہ ہمارے ابا حضور نے تمام اہل سنت کو اپنا سلام پیش کیا ہے، سارے لوگ ان کا سلام محبت قبول کریں۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا، اس کے بعد میں ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا ویسے ہی ڈائریکٹ اپنے نور سے ساری کائنات کو بنا دیتا، ہو سکتا تھا یہ، لیکن ایسا نہ کیا، بلکہ پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا اور پھر نور مصطفیٰ سے کائنات کو بنایا۔ کائنات کو ڈائریکٹ اپنے نور سے پیدا نہیں کیا، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے پیارے حبیب میرا نور جو ہے اس سے تمہارا نور ہے اور تمہارے نور سے کائنات کا ظہور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے تمہارے نور کو واسطہ بنایا ہے، میں نے تمہارے نور کو وسیلہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ اے پیارے حبیب سنو سنو، میں تمہیں اپنے نور سے بنا رہا ہوں تاکہ میرا احسان تم پر رہے، یعنی تم پر صرف میرا احسان رہے، اور تمہارے نور سے کائنات کو بنا رہا ہوں تاکہ کائنات پر مصطفیٰ تمہارا احسان رہے۔ ایسے محسن کائنات ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، محسن اعظم ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کائنات میں مصطفیٰ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ کائنات میں کسی کے اوپر اگر احسان ہے، کائنات پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور احسان ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ پر احسان کر سکے، اس لیے کہ مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ انہوں نے اپنے نور
وجود بخشا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب آپ غور کریں، نور مصطفیٰ بنا دیا گیا. یہ نور مصطفیٰ بنا. آج ہم اور آپ یہاں جلسہ عید میلاد النبی کر رہے ہیں. عید میلاد کا یہ جلسہ منبر شریف پر فقیر ازہری آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے. مجھ سے قبل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک نایاب خطاب کیا. اس سے قبل حضرت علامہ مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ نے، جو مدرس ہیں جامعہ نظامیہ کے ماشاءاللہ لائق و فائق مدرس ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے ایک نفیس گفتگو نور مصطفیٰ کے تعلق سے کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے، یہ منبر شریف سے جو ہم میلاد کی باتیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ مصطفیٰ نے نہیں کیا. عید میلاد کا جلسہ مصطفیٰ نے نہیں کیا. معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. اب ہمارے سنی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے اگر کیا ہے تو آپ ریفرنس دیجئے. میں ریفرنس دیتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے. ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ بن محمد عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جامع الترمذی کے مرتب ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے جامع الترمذی میں ایک باب قائم کیا، مستقل ایک چیپٹر کو قائم کیا. لوگ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں میلاد کا ذکر نہیں، حدیث کی کتاب میں کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے. ان لوگوں سے میں کہوں گا نوٹ کریں اور جا کر کے ترمذی شریف اٹھائیں. آئیے جامعہ نظامیہ میں آئیے، اور اگر بریلی شریف میں ہمارے الجامعۃ القادریہ میں چلیے، ترمذی شریف اٹھائیے، تو وہاں امام ترمذی نے ایک مستقل چیپٹر قائم کیا اور اس کا نام رکھا باب ما جاء فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے، اس بات کے بیان میں یہ چیپٹر اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ اس کے تحت اب حضور کے میلاد کی حدیثوں کو بیان کیا جائے. امام ترمذی نے ایک چیپٹر قائم کیا. اب آپ دیکھیے، جو ہم کر رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، اسی کو تو نہ بدعت کہتے ہیں یہ لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور نے نہیں کیا. سنو، اب میں بیان کرتا ہوں اسی باب کے تحت. امام ترمذی نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، کہ انہوں نے کسی سے کوئی بات سنی کسی سے کہ کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو وہ سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور جب حضور سے آ کر کے پوری بات کو بیان کیا، اب مصطفیٰ منبر اقدس پر تشریف لے آئے. منبر اقدس پر مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اور پیارے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمانے لگے. ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، من انا، اے میرے جانثارو بتاؤ میں کون ہوں. سبحان اللہ. بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ. فقالو، تو صحابہ اکرام نے بیان کیا، عرض کیا یا رسول اللہ انت رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. آپ اللہ کے رسول ہیں. جواب بالکل درست ہے، جواب بالکل درست. لیکن اب مصطفیٰ نے اس پر کفایت نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے سوال کا جواب مل گیا، حالانکہ جواب یہ صحیح تھا، کیونکہ بے شک مصطفیٰ خدا ہی کے رسول ہیں. اور ہم جب مصطفیٰ کی تعریف ایک جملے میں کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب مصطفیٰ نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، تو صحابہ اکرام کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب. سبحان اللہ. انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب. سنو اے میرے جانثارو، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. سبحان اللہ. میں محمد ہوں اور میں بیٹا ہوں عبداللہ کا، جو بیٹے ہیں عبد المطلب کے. سبحان اللہ.
اب آپ دیکھیے یہ مصطفیٰ نے اپنا نسب بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ اپنے پیدائش میں جو سبب بنے ہیں، آپ کے والد ماجد، آپ کے جد امجد، ان کا بیان کر رہے ہیں، اور ولادت کا ذکر کرنا ہی میلاد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ منبر اقدس پر کھڑے ہو کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، سبحان اللہ۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے ساری مخلوق کو بنایا، فجعلنی فیہم، فجعلنی خیرہم، تو اللہ پاک نے ان میں مجھے رکھا، فجعلنی خیرہم فرقتا، تو اللہ پاک نے جب سارے مخلوق کو بنایا تو اس میں مجھے یعنی میرے نور کو ایک بہترین حصے میں رکھا ہے، سبحان اللہ، ایک بہترین حصے میں میرے نور کو رکھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، اس کے بعد میں اللہ پاک نے اس کے بعد میں فرماتے ہیں مصطفیٰ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بہترین طبقہ تھا جس میں میرا نور رکھا گیا، پھر اللہ پاک نے اس حصے دو فرما دیے، اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اس گروپ کو دو حصوں میں بانٹا، اور دو حصوں میں بانٹنے کے بعد جو بہتر حصہ تھا پھر اس میں مجھے شامل فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر اس حصے سے اللہ پاک نے بہترین قبیلوں کو پیدا فرمایا۔ جب بہترین قبیلے بنا دیے گئے تو ان بہترین قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اس میں رکھا ہے۔ پھر اس بہترین قبیلوں میں جو سب سے بہترین گھر تھے، ان گھروں میں اللہ پاک نے سب سے بہتر گھر میں مجھے رکھا، سبحان اللہ، اور سب سے بہترین نسب میں مجھے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، آج میلاد النبی میں آنے والوں، آپ جانتے ہو کہ یہاں منبر نور سے سرکار کا میلاد بیان ہوتا ہے، سرکار کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کے آباء و اجداد کا ذکر ہوتا ہے، تو پتہ یہ لگا جو کام مصطفیٰ نے اس دور میں صحابہ کرام کو بتایا تھا، آج علماء اہل سنت سارے سنیوں کو وہی بات بیان کرتے ہیں۔ اس کی اصل ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ حضرت نے بیان کیا کہ نور مصطفیٰ ہر نبی کی پیشانی میں منتقل ہوتا گیا، پھر بعد میں وہ حضرت آمنہ کے گھر میں ظہور پذیر ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جب مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کعبے کا طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ولادت کی کچھ انمول چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ سارا مکہ سو رہا ہے، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اچانک ایک جانب کو جھک گیا، ایک طرف کو جھک گیا کعبہ، حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو یا تو وہ زلزلے کا شکار ہوتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حیدرآباد میں اگر کوئی ارتھ کوئک آیا ہوگا تبھی نہ بلڈنگیں گری ہوں گی، بغیر ارتھ کوئک کے، بغیر زلزلے کے عادتاً بلڈنگیں زمین پر نہیں گرتی۔ حضرت عبد المطلب حیران و پریشان ہے کہ آخر کعبہ اچانک کیوں گر گیا، نہ مکے میں کوئی آندھی آئی ہے، نہ مکے میں کوئی طوفان آیا ہے، پھر یہ اچانک کعبہ کیوں گر گیا؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنے آپ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، اپنے آپ کعبہ جیسے گرا تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اب حیران ہو گئے، سوالات پیدا ہونے لگے، کوشچن مارک ان کے مائنڈ میں آنے لگے کہ آخر کعبے کو گرنا ہی تھا تو رات میں کیوں گرا، دن میں کیوں نہ گرا، اور اگر رات ہی میں گرنا تھا تو شروع رات میں گر سکتا تھا، آخر رات میں کیوں گرا، اور اگر کعبے کو گرنا ہی تھا تو کسی اور طرف کیوں نہ گرا، ادھر ہی کیوں گرا جدھر آمنہ کا گھر ہے، ادھر ہی کیوں گرا جدھر آمنہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ سوچنے لگے چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ اب آئے حضرت آمنہ کے گھر تو دیکھتے ہیں کہ آج حضرت آمنہ کا گھر نور سے منور نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔
نور سے منور ہے گھر، ہر طرف روشنی ہی روشنی. اے آمنہ میں روز تمہارے گھر آتا ہوں لیکن آج گھر کی حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. اے آمنہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی اے ابا جان بات صرف اتنی ہے کہ آج آپ کے پوتے دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کے پوتے دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سارے حضرات بولیں یا رسول اللہ. مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے بہو بیان کرو کیا اوصاف و کمالات ہیں میرے لخت جگر کے، کیا خوبیاں ہیں میرے نور نظر کی، بیان کرو. کہنے لگی اے ابا جان یہ بچہ، یہ آپ کا پوتا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جب کوئی بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے لاڈلے کی شان نرالی ہے. جب یہ میرے شکم میں تھے تو مجھے کسی طریقے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ. کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ہر پیدائش پر ماں کو پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ کیا تشریف لائے ہیں کہ مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اور ابا جان جب کوئی بچہ آتا ہے تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لاڈلے کی شان نرالی ہے. یہ دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بالوں پر کنگا کیا ہوا تھا، کے بال سفرے ہوئے تھے. اور جب کوئی بچہ آتا ہے تو آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا، لیکن لخت جگر کیا آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور دیکھیے اور بیان کرو. کہتی ہے ابا جان جب آپ کے لخت جگر آئے، اسے حضرت عباس نے بھی بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں ابا جان آپ کا جب لخت جگر آیا، ہر بچے کے پیدائش کے وقت میں نال لگی ہوتی ہے. کیا لگی ہوتی ہے؟ نال. یا آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ تھوڑی پر جو ہوتی ہے نال ہی بولتے ہیں. ہر بچے کے نال لگی ہوتی ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد سوکھ کر کے گر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اے لوگوں اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے وہ نال بچے کے لگی ہوئی؟ اور ہر جانور کے بھی ہوتی ہے. آپ غور تو کیجئے، یہ نال جو بچے کے لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو جو ہر مہینے خون آتا ہے، جو ماہواری کا خون ہوتا ہے، وہ خون جب بچہ پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے تو یہ خون روک دیا جاتا ہے. اب ماں کو ماہواری نہیں آتی، اس کو حیض نہیں آتا، وہ خون روک دیا جاتا ہے جو ہر مہینے آتا تھا. لیکن اب جب پیٹ میں بچہ قرار پا چکا، جب پیٹ میں بچہ ٹھہر چکا تو اب وہ خون باہر نہیں آتا ہے، بلکہ اسی نال کے ذریعے وہ خون بچے کی غذا بنا دیا جاتا ہے. وہ خون بچے کی غذا بنا دیا گیا. سبحان اللہ. قدرت خدا تو دیکھیے، وہ خون جو پہلے ناپاک تھا اب بنا کر کے اس کی غذا بنا دیا گیا. اب آپ سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے سنیو، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اترا کر کے چلتے ہیں، جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جو انانیت میں گھرے رہتے ہیں. اے لوگوں، ہر متکبر شخص تکبر کرنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، غصہ کرنے سے پہلے اپنے اصل کی طرف غور کر لے کہ آخر وہ کس خون سے پیدا کیا گیا ہے. ماں کے پیٹ میں ناپاک خون تمہاری غذا تھا، آج اتراتے کیوں ہو؟ متکبر کیوں ہو رہے ہو؟ کس بات کا گھمنڈ ہے آخر تمہارے اندر؟ آپ غور تو کرو. اور دیکھیے حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں ابا جان ہر بچے کے نال لگی ہوتی ہے، لیکن آپ کے لاڈلے کے نال نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نال نہیں تھی. اب آپ توجہ کیجیے، میں نے آپ کو ایک اسٹیپ بتایا، ایک کانسیپٹ آپ یہ سمجھ لیجئے. ماں کے پیٹ میں اگر بچہ زندہ ہوگا تو اسی غذا سے زندہ ہوگا جو غذا نال کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، لیکن نال نہیں تھی، تو پھر مصطفیٰ ماں کے شکم میں زندہ کیسے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہر بچے کا جنم
اس وجہ سے ہوتا ہے جو غذا نال کے ذریعے پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ نال سے پاک آئے ہیں تو مصطفیٰ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ آئیے اس کا جواب ہم عقل لگاتے رہیں تو نہیں پہنچ سکتے، اس کا جواب تو خود حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک موقع پر مصطفیٰ نے اشارتاً یہ جواب بھی ارشاد فرما دیا، یہ جواب بھی مصطفیٰ نے دیا۔ اب آپ دیکھیے مصطفیٰ رات و دن روزے رکھ رہے تھے، دن میں بھی روزہ رکھ رہے تھے، رات کو بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مصطفیٰ رات کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی حضور کے اقتداء میں رات میں روزے رکھنا شروع کر دیے، لیکن مصطفیٰ کے جسم اقدس پر کوئی کمی نہیں آئی۔ مصطفیٰ ویسے ہی پاورفل، ویسے ہی طاقت و قوت والے، لیکن صحابہ اکرام نے چونکہ رات و دن روزے رکھے تو صحابہ اکرام کمزور ہونے لگے۔ کمزوری کا یہ عالم، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑے ہیں تو چلا نہیں جاتا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ رات و دن روزے رکھتے ہیں تو ہم نے بھی آپ کی طرح رات و دن روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ایسے جانثار تھے مصطفیٰ کے جانثار، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں وہ روزے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے بلکہ وہ نفلی روزے تھے، لیکن صحابہ اکرام کتنی سنت کو اپنا رہے ہیں، مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنا رہے ہیں۔ رات میں اگر مصطفیٰ روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام رات میں بھی روزے رکھنے لگے۔ آج اپنا حال دیکھیے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ چیزیں نفلی چیزیں تو دور کی بات ہے جو مصطفیٰ نے فرض و واجب قرار دی ہے، ان چیزوں سے مسلمان دور نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں اپنے چہروں پر داڑھی سجائیے، اس لیے کہ داڑھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، جس کا چھوڑنا حرام ہے۔ آپ اب دیکھیے مصطفیٰ نے رات و دن روزے رکھے تو صحابہ اکرام بھی اقتداء میں روزے رکھ رہے ہیں۔ آج لوگ حیدرآباد کی سرزمین پر بھی ایسے ہوں گے جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں حضور بھی کھاتے پیتے تھے، جیسے ہم چلتے ہیں حضور بھی چلتے پھرتے تھے، لہٰذا حضور ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ۔ اے لوگو یہ حضور نے ارشاد فرمایا اور کہا اے میرے جانثارو تم رات و دن میری طرح روزے رکھ رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ ایکم مثلی تم میں میری طرح کون بشر ہے؟ یہ بتاؤ، میری طرح رات و دن روزے تو رکھ رہے ہو، میرے اوپر کوئی کمزوری نہیں، تم تو کمزور ہو رہے ہو، پتہ یہ لگا تم میں میری طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جانثار تھے، انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے بزبان حال یہ پیغام دے دیا ارے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، ارے جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مصطفیٰ نے کہا تم میں میری طرح کوئی بشر نہیں ہے۔ بات جو چل رہی تھی کہ مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے، اس کا جواب سنیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جانثارو تم میں میری طرح کوئی بشر نہیں ہے، ابیت عند ربی فیطعمنی ویسقینی، میں ہر رات اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ مصطفیٰ روز رات کو اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ جو شکم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے انہیں نال کی ضرورت نہیں تھی، دنیاوی غذا کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور روز شام کو حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پھر مصطفیٰ کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک بہت قیمتی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ ایک قوم کے غیور مسلمانوں، آپ نشہ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، آپ اپنے آپ کو چرس گانجا میں مشغول رکھتے ہو، اسی نقطے پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو نال ہوتی ہے، نال، اس کے ذریعے
माँ का नापाक खून पेट में पहुंचाया जाता है। हालांकि दुनिया में आने के बाद आदमी नाल से नहीं खाता बल्कि वो मुंह से खाता है। तवज्जो चाहूंगा सारे उलमा हज़रात की। दुनिया में आने के बाद आदमी मुंह से खाता है, नाल से नहीं खाता। तो अल्लाह ने जब बंदे को माँ के पेट में रखा तो वो नाल मुंह में नहीं लगाई बल्कि पेट में लगाई। मुंह में क्यों नहीं लगाई? ताकि ये नापाक खून जो माँ का नापाक खून है ये मुंह के जरिए पेट में न जाए। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने बंदे को जो मुंह दिया है वो नापाक चीज खाने के लिए नहीं, नापाक चीज पीने के लिए नहीं दिया, बल्कि अपना और अपने प्यारे हबीब का नाम लेने के लिए। जब माँ के पेट में अल्लाह पाक ने आपको महफूज रखा नापाक खून से, तो दुनिया में आने के बाद आप कितनी जुर्रतें बेजा कर रहे हैं कि आप नापाक चीज को मुंह में दाखिल करते हैं, नापाक चीज आपके मुंह में जाती है, नापाक बात आप अपने मुंह से बोलते हो। हे लोगों, ये जबान इसलिए दी गई ताकि इससे जिक्र खुदा भी किया जाए और जिक्र मुस्तफा भी किया जाए। अब देखिए, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। मैंने बयान ये किया कि जब मुस्तफा आए हैं तो काबा एक जानिब को झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमिना के घर आए और कहने लगे, ए आमिना बयान करो और क्या शान है मेरे लाडले की। तो कहने लगी, ए अब्बा जान, जब आपका लाडला दुनिया में आया है तो इसने सबसे पहले ये काम किया कि अपने सर को जमीन में रखा, पुश्ते मुबारक को ऊंचा कर दिया और अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुक गए। सुभान अल्लाह। यहां से क्या पैगाम मिला? उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफा ये पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारा नबी बना करके भेजा गया हूँ, मेरी सीरत तुम्हारे लिए मिशले राह है। मैं दुनिया में आने के बाद अल्लाह की इबादत में सजदा कर रहा हूँ, तो तुम्हारे ऊपर जो फराइज और वाजिबात हैं वो तुम्हें नमाज की पाबंदी अपनी सारी जिंदगी करना है। और यही सजदा मुस्तफा ने दुनिया में आने के बाद किया। और मैदान महशर में भी मुस्तफा सजदे में तशरीफ ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, हजरत आमिना बयान फरमाती है कि मुस्तफा ने आने के बाद सबसे पहला काम सजदा किया। और सजदे में आने के बाद क्या सुना? हजरत आमिना बयान फरमाती है कि मैंने सुना कि इनके जबान से एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं, रब्बे हबली कहते हुए आ रहे हैं। अरे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मुस्तफा आए हैं और अपनी उम्मत को आने के बाद फौरन याद कर रहे हैं, मैदान महशर में भी याद कर रहे हैं। ये लोगों, मुस्तफा की वजह से हम पैदा किए गए, मुस्तफा हमें याद कर रहे हैं। तो आज कैसे लोग हैं वो जो मुस्तफा के मिलाद से चिढ़ते हैं? कैसे लोग हैं वो जो मुस्तफा के ईद मिलाद पर रोशनी करने से चिढ़ते हैं? कैसे लोग हैं वो जो मुस्तफा की ईद मिलाद पर झंडे लगाने से चिढ़ते हैं और कहते हैं इसका एविडेंस कहाँ है, इसका रेफरेंस कहाँ है? आइए हम आपको बताते हैं। ये रोशनी करना कहते हैं बिदअत है, ये अल्लाह ने अपने प्यारे मुस्तफा से नहीं कराई, किसी सहाबी ने रोशनी नहीं की। आइए हम आपको बताते हैं रोशनी करने का सबूत कहाँ है। उठाइए अल मवाहिबुल लदुनिया शरीफ, तो उसमें आपको मिलेगा। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरा लाडला दुनिया में आया, कहती हैं कि इतनी मेरे लाडने के आने से मेरे घर में इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने घर बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। सुभान अल्लाह। और बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान के तारे मेरी छत से इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, ऐसा लगता था कि अभी मेरे घर में गिर पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए। अब हम पूछते हैं तारों से, ए तारों, अल्लाह पाक ने पूरा सोलर सिस्टम ये अपनी मर्जी से चलाया हुआ है। सूरज बगैर खुदा की मर्जी से तुलू नहीं हो सकता, बगैर मर्जी खुदा से गुरूब नहीं हो सकता।
चांद के जो फेरे लगना है या अपनी जगह पर कायम रहना है, सूरज के फेरे लगना है, ये सब मर्जी खुदा पर डिपेंड है। और ऐसे ही तारे जो सोलर सिस्टम के अंदर हैं, कॉमेट्स जो जगह जगह पर मुतय्यन कर दिए गए, ये अल्लाह की मर्जी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते। अब आइए 12वीं शब मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, वो तारे आसमानों में अपना मकान छोड़कर आमिना के घर आ गए। पता ये लगा कि वो तारे अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह की मर्जी से वो तारे आमिना के घर आ गए। तो पता ये लगा कि तारे आए होंगे तो रोशनी हुई होगी या नहीं? बताइए, हाथ उठा करके बताइए। यकीनन हुई थी, बेशक। तारे जब आसमान में अंधेरी रात में चमके तो सारा आसमान जगमगा उठे, और वो तारे अगर जमीन से करीब होंगे आमिना के घर तो कितनी रोशनी हुई होगी। और वो रोशनी अल्लाह ने किसी और की मर्जी से नहीं कराई, बल्कि तारों को भेज करके अपनी मर्जी से कराई। पता ये लगा मीलाद मुस्तफा पर रोशनी करना, चरागा करना, ये खुद अल्लाह के अमल से साबित, अल्लाह के मर्जी से साबित है। सुभान अल्लाह। और आज आप अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, लोग कहते हैं कि ये झंडे लगाना कहां से साबित है? आप देखें, हजरत आमिना वालिदा माजिदा बयान फरमाती हैं हुजूर की, कहती हैं जब मुस्तफा तशरीफ लाए, राइतु सलासत अलामिम मदरूबात, मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे। सुभान अल्लाह, 3 झंडे, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। 3 झंडे गड़े हुए देखे। एक झंडा मैंने मशरिक की इंतहा में गड़ा हुआ देखा, एक झंडा मैंने मगरिब की इंतहा में गड़ा हुआ देखा, और एक झंडा तो मैंने खुद खाने काबा की छत पर लगा हुआ देखा, खाने काबा की छत पर। अब आप देखें ये झंडे किसने लगाए थे? ये झंडे किसी दुनियादार ने नहीं लगाए थे, बल्कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन ने लगाए। हजरत जिब्रील अमीन ने लगाए। और आप जानते हैं कोई फरिश्ता वो काम उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो। अब हजरत जिब्रील अमीन ने 3 झंडे लगाए। पता ये लगा कि वो झंडे हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह की मर्जी से लगाए थे। तो अब घरों पर झंडे लगाना ये किसी दुनियादार का काम नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से ये काम जिब्रील अमीन के जरिए हुआ है। सुभान अल्लाह। और आप देखें अरब का नक्शा बदला हुआ था, हर तरफ सूखा ही सूखा। रिवायत में आता है कि जानवरों के थन सूख गए, जानवर इतने कमजोर हो गए कि उनके थन उनके जिस्मों से लग गए। क्यों? इसलिए कि उस साल अरब में हर जगह सूखा ही सूखा, कहीं हरियाली नहीं थी, कहीं भी दरख्त नहीं थे। तो जानवरों का चारा खत्म हो गया। जब चारा खत्म हुआ तो जानवरों ने खाना बंद कर दिया, और जब खाना बंद किया तो उनका दूध खुश्क हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए, प्यारे मुस्तफा जब तशरीफ लाए हैं तो सारे अरब का नक्शा बदल गया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई, और जानवरों ने इतना चारा चरा, इतना दूध पैदा हुआ। रिवायत में आता है कि जानवरों ने इतना दूध दिया कि घर के बर्तन दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की आमद का चर्चा है, मुस्तफा की आमद का सदका है। अब आप देखें हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत ने इस रिवायत को बयान करने के बाद एक नुक्ता बयान फरमाया। मैं चाहूंगा आप हजरात के भी गोश गुजार करूं। ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं सामने, अगर इनसे पत्तियों को दूर कर दिया जाए, इनकी लीव्स को हटा दिया जाए, तो सिर्फ इनका तना बचेगा, सिर्फ तना बचेगा, और पत्तियां हरियाली खत्म हो जाएगी। ये इसी को सूखा कहते हैं कि जब सूखा आता है तो तने रह जाते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है। ऐसे ही मक्के शरीफ में हुआ था कि हरियाली खत्म थी, तने बाकी थे, लेकिन मुस्तफा जिस रात तशरीफ लाए अल्लाह पाक ने हरियाली पैदा कर दी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने ये इशारा दिया कि आज मेरा महबूब आने वाला है, और दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे हबीब की आमद पर झंडे लगाए, जो मेरे हबीब की आमद पर खुशियां मनाए। क्या अबू जहल खुशी मनाता? बताओ।
کیا عتبہ شیبہ یہ جھنڈے لگاتے گھروں پر؟ نہیں، کوئی تھا ہی نہیں جو محبوب کی آمد پر خوشی منائے، اپنے چھتوں پر جھنڈے لگائے۔ تو اللہ پاک نے انہی سوکھے درختوں کو پتیاں عطا کر دی کہ آج دنیا میں کوئی جھنڈے لگانے والا نہیں ہے، میں تمہیں یہ ہریالی اور پتے دے رہا ہوں تاکہ جھنڈوں کی صورت میں تم اپنے اوپر ان کو لہراتے رہو۔ یہاں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کی یہ شان بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جب آئے تو کعبہ جھک گیا، یہ بات میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ جھک گیا، پریشان ہو گئے۔ اب آ کر کے دیکھتے ہیں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، ابا جان سب سے پہلا کام آپ کے شہزادے نے یہ کیا کہ آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جواب مل گیا کہ آخر کعبہ جھکا کیوں تھا، کعبہ کیوں جھکا تھا؟ حضرت عبد المطلب کو جواب مل گیا اور سمجھ گئے کہ وہاں جب مصطفیٰ گھر کے اندر آنے کے بعد خدا کے لیے جھک گئے تھے اور وہاں کعبہ مصطفیٰ کے لیے جھک گیا، مصطفیٰ کے لیے جھک گیا تھا۔ اچھا، یہ بات جب ہم عقیدت کی زبان میں بریلی کی ترجمانی میں سنیں تو وہاں سے تصور میں چلیے بریلی شریف تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ارے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں مصطفیٰ تشریف لائے، ہر طرف روشنی، ہر طرف چراغاں۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں اس کا کہیں پروف نہیں، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اے میرے حیدرآباد دکن کے غیور مسلمانوں، ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا ذہن اور اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ خوشی میں کر رہے ہیں۔ سارے کاموں کی وجہ کیا ہے؟ دل میں پیدا ہونے والی خوشی۔ یہ اسٹیپ یاد رہے گا آپ کو۔ کوئی پوچھے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ کہنا خوشی میں کر رہے ہیں۔ چراغاں کیوں کرتے ہو؟ کہنا خوشی میں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہے گا مصطفیٰ سے کیسی خوشی؟ تو آپ کہنا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائے۔ اب اس سے آپ سوال کیجئے اور کہیے، یہ بتائیے مصطفیٰ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ مصطفیٰ اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مصطفیٰ رحمت بھی ہیں اور فضل کیسے ہیں؟ ایسے فضل ہیں کہ ساری کائنات ان کے نور سے بنائی گئی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ رحمت بھی ہے، مصطفیٰ فضل بھی ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ تو مصطفیٰ جب رحمت اور فضل ہیں تو ہم ان کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے یہ طریقہ دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی مناؤ۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ کی رحمت نہیں ہے تو زندہ کافر ہو جائے گا کہنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی رحمت ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تو کوئی حضور کو اللہ کی رحمت ہونے سے منکر نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ لگا جب مصطفیٰ رحمت ہیں اور رحمت پر خوشی منانا چاہیے تو ہر سنی رحمت پر مان کر کے مصطفیٰ کو خوشی مناتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ اصول دے دیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا خوشی مناؤ، یہ مطلق ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، اور اصول کے اندر یہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے، والمقید بتقییدہ، اور مقید اپنی قید کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے مطلقاً فرما دیا کہ خوشی مناؤ، اب خوشی کے طریقہ کیا ہے یہ بیان نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ خوشی مناؤ،
لیکن خوشی کیسے منائیں اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اب جتنے بھی جائز طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا آپ کو، جیسے کہ میٹ، یہ گوشت کھانا معقول اللحم جانوروں کا، یہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ گوشت کھاؤ، یہ ایک جائز طریقہ بیان کر دیا گیا، لیکن کتنے طریقے سے کھاؤ یہ حدیث میں ذکر نہیں۔ اللہ پاک نے اور پیارے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ گوشت کھاؤ، اس کا جائز ہونا بتا دیا، لیکن آپ کبھی گوشت کو قیمہ کر کے کھاتے ہیں، کبھی کوفتہ بنا کر کے کھاتے ہیں، کبھی آپ اسے کچوڑی بنا کر کے کھاتے ہیں، کبھی آپ اس کو حیدرآبادی بنیاری میں استعمال کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ پاک نے اور اس کے حبیب نے صرف گوشت کا جائز ہونا بتایا، لیکن آپ ہر جائز طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ استعمال کا طریقہ نہیں بتایا، لیکن آپ ہر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ گوشت کا جائز ہونا جب ثابت ہے تو جتنے جائز طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے ہر طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رحمت اور فضل پر خوشی مناؤ، طریقہ نہیں بتایا، تو جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہو جائے گا۔ اب چاہے خوشی جھنڈے لگا کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر جلوس نکال کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر قریبوں میں کپڑے بانٹ کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر قریبوں کو کھانا کھلا کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر چراغاں کر کے مناؤ، لائٹنگ کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایک اصول دے دیا گیا، اور جب اصول موجود ہے ہم اہل سنت کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں کرتے۔ پتہ یہ لگا میلاد مصطفیٰ پر جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور آمد پر ذکر کرنا، میلاد کرنا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہمارا آج یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم علماء اہل سنت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، ہم یہ نہیں کہتے دوسرا یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، بلکہ ہم آپ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز کے دلائل موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ آپ اپنی دلیلوں کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو کبھی کوئی بہکا نہ سکے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کے آنے سے آج کائنات میں ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، ہر طرف ظلم و ستم کے اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ کو معلوم نہیں، حضرت نے بھی بیان کیا تھا کہ عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں عرب کا یہ معمول تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد محسن کائنات نے جیسے ساری چیزوں پر احسان فرمایا، ایسے ہی اس بیٹی پر بھی احسان فرمایا جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے آنے کے بعد بیٹی کو وہ عزت عطا فرمائی کہ جب تک گھر میں ہے تو رحمت ہے، گھر سے کسی شوہر کی بیوی بن جائے تو اس کے لیے سکون ہے، اور جب بزرگی کے اسٹیج پر پہنچ جائے تو قدموں میں جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، ہمارے پیارے آقا نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو گاڑ دیا جاتا تھا ایک گڈھے کے اندر، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بیٹی ہے، بھی بیٹی رحمت ہے، پرورش اچھی کیجئے جنت ملے گی۔ اب یہ بڑی ہو گئی، کسی گھر کی بہو بن گئی، اور بہو بننے کے بعد اب شوہر سے کہا کہ ابھی تک تمہارے اوپر تمہارے حقوق تھے، لیکن اب جو گھر سے یہ پرائی بیٹی آئی ہے اب اس کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ یہ جو بیٹی آئی ہے بہو بن کر کے، اس کے بھی حقوق تمہیں ادا کرنا ہے۔ اب جب اس کے حقوق ادا کرو گے، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے کر آگے بڑھ رہا ہوں، کیسے حقوق ادا ہوں گے؟ آپ گھر سے آئے باہر سے تھکے ہوئے، آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ مجھے کھانا لاؤ، اس نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھا لیا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں آپ کھانا کھانے بیٹھے اور آپ نے اگر محبت سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیا تو آپ کا یہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ صدقہ ہے، اور صدقے پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بیٹی ہے جنت بن رہی ہے، بہو ہے جنت کا سبب بن رہی ہے۔ اب جب یہ بزرگ ہو گئی، جب یہ اولڈ اسٹیج پر پہنچی تو اب اولاد کے لیے یہ جنت کا دروازہ بن گئی۔ سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے لیے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا۔
یہ کسی اور مذہب میں نہیں بلکہ مذہب اسلام نے ہمارے حضور نے دنیا میں آ کر کے آج یہ بیٹی کی حفاظت کی ہے. آج یہ نعرہ لگتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. آج یہ نعرہ پرانا ہے. ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیے 1450 سال پہلے یہ مصطفیٰ نے مکے کی سرزمین پر جب لوگ بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو صحابیات کی شکل میں بچایا بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں قلم بھی عطا کیا. صحابیات نے مصطفیٰ نے 11 شادیاں فرمائی. آج ملحدین کہتے ہیں کہ اتنی شادیوں کی کیا ضرورت تھی. میں آپ کو بتاؤں جو اس میں حکمتیں ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بیویاں زیادہ ہوں گی تو میں جو احکام بیان کرتا ہوں تو عورتوں کی باتیں یہ بیویاں مجھ سے پوچھیں گی اور باہر جا کر کے یہ صحابیات میں علم پہنچائیں گی. ایسی صحابیات پیدا ہوئی کہ جنہوں نے علم کو محفوظ کیا اپنے پاس لکھا اور امت تک آگے پہنچایا. آج وہی بات ہے کہ جگہ جگہ آج جامعۃ البنات نظر آتے ہیں. الحمدللہ الجامعۃ القادریہ کے زیر اہتمام بھی جامعۃ البنات بنایا گیا جہاں پر تقریباً 500 طالبات عموماً زیر تعلیم رہتی ہیں اور 1000 کے قریب لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں. علماء اکرام ماشاءاللہ جانتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہ مصطفیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد ہر چیز پر احسان فرمایا ویسے ہی مصطفیٰ نے آ کر کے عورتوں پر بیٹیوں پر بھی احسان فرمایا. میں آخری بات سمیٹ کر کے پیغام دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں. مصطفیٰ ہمارے سب سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا. یہ بات میں نے شروع کی تھی اسی پر ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلے کس کو بنایا گیا تھا بولیے؟ مصطفیٰ کے نور کو. سبحان اللہ. سارے لوگ آگے سے پیچھے تک بول دیں نور مصطفیٰ کو بنایا تھا. بولے یا رسول اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. بلند آواز سے سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. دیکھیے میں نے بات شروع کی تھی اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. اپنے نور سے جب نور مصطفیٰ بن گیا اس کے بعد کائنات بنی اس کے بعد انبیاء کرام بنے. لیکن آپ دیکھتے ہیں انبیاء کرام ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے لیکن مصطفیٰ 1400 سال پہلے آئے. یہ کیا بات ہے؟ مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا کیے گئے لیکن بھیجے سب سے بعد میں گئے. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے والد ماجد حضور مناظر اہل سنت نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے بیان فرمایا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا کیے گئے لیکن بھیجے سب سے بعد میں گئے. کیا مطلب؟ ایگزامپل سنیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رات میں تارے چمکتے ہیں لیکن جب صبح کو آفتاب طلوع ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ آسمان کے تارے چھپ جاتے ہیں. چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے ہیں؟ اگر سورج نکلا ہو تو کوئی تارا چمک نہیں سکتا. کوئی تارا چمک نہیں سکتا. اگر پیارے مصطفیٰ نبوت کا سورج ہو کر پہلے تشریف لے آتے. علماء کی توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں اگر مصطفیٰ پہلے تشریف لے آتے سورج بن کر کے نبوت کا سورج بن کر کے رسالت کا سورج بن کر کے تو جو تو تارے آسمان نبوت پر حضرت آدم کی شکل میں چمکے ہیں جو حضرت ابراہیم کی شکل میں چمکے ہیں وہ کبھی بھی نہ چمکتے کیونکہ نور کے سامنے سورج کے سامنے کوئی تارا چمکتا نہیں ہے. مصطفیٰ سب سے بعد میں اس لیے تشریف لائے تاکہ حضرت آدم بھی چمک جائیں حضرت شیش بھی چمک جائے حضرت ابراہیم بھی چمک جائیں حضرت زکریا و یحییٰ کیسے چمکے. سبحان اللہ. مصطفیٰ تشریف بعد میں لائے تاکہ سب اپنے اپنے مقام پر چمک جائیں اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو سب چھپ جائے. یہ بات بریلی کے امام نے پڑھی تو وہیں سے پکار اٹھے مرکز اہل سنت سے دنیا میں یہ اعلان کر دیا ارے تو ہے خورشید رسالت پیارے. خورشید کا معنی آتا ہے سورج. تو ہے خورشید رسالت پیارے
چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، آپ احسان مانیے مصطفیٰ کا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آپ اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجئے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا فائدہ دے گا، اس کام سے کیا فائدہ ملے گا، یہ بھی سنتے جائیے یہ کام کتنا ثواب کا کام ہے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، اگر کرتا ہے تو سامنے آئے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابو لہب نے اس کی ایک باندھی تھی سویبہ، جس کا نام تھا سویبہ۔ جب پیارے مصطفیٰ اس کے بھتیجے حضور ہوئے، جب تشریف لائے تو سویبہ نے آ کر کے کہا آج آپ کے بھتیجے دنیا میں آ گئے، محمد پیدا ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چونکہ وہ چچا تھا، خوش ہو گیا اور کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کرتا ہوں، آزاد کر دیا۔ اب اس کا دنیا سے گیا، جہنم رسید ہو گیا، کیفر کردار کو پہنچا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کس حال میں ہو، کس حال میں ہو، حال بیان کرو، تو کہتا ہے بہت برا حال ہے، جہنم کے شدید عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو مجھے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیر کے دن جب آتا ہے تو میں نے اپنی باندھی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس نے آ کر کے مجھے خوشی کی خبر دی تھی کہ میرا بھتیجا دنیا میں آیا ہے، میں نے اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا تھا، تو پیر کے دن اسی انگلی سے مجھے کچھ پانی چسایا جاتا ہے جس سے پیاس میں کمی ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ پیر کے دن ایسا ہوتا ہے۔ محدثین بیان فرماتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان فرمایا، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا، امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں بیان فرمایا، اور جمیع محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا بدترین مشرک و کافر حضور کی میلاد پر خوش ہو تو اس کو جہنم میں پیر کے دن عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ جب وہ کافر ہو کر کے عذاب میں کمی پا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے جانثار جو مصطفیٰ پر ایمان لا چکے ہیں وہ اگر خوشی منائیں گے تو کس قدر ثواب عطا کیا۔ اس لیے آپ کا یہ عمل خراب نہیں ہے، آپ کا یہ عمل اسراف اور بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ایسا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں کسی کا پاک کام نہیں آئے گا بلکہ رسول پاک کام آئے گا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں قصداً خصاوًا جو غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قائم کیا اور اس کا نام رکھا باب ما جاء فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں، یہ چیپٹر اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ اس کے تحت اب حضور کے میلاد کی حدیثوں کو بیان کیا جائے۔ امام ترمذی نے ایک چیپٹر قائم کیا۔ اب آپ دیکھیے جو ہم کر رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، اسی کو تو نہ بدعت کہتے ہیں یہ لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور نے نہیں کیا۔ سنو اب میں بیان کرتا ہوں اسی باب کے تحت امام ترمذی نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، کہ انہوں نے کسی سے کوئی بات سنی کسی سے کہ کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو وہ سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور جب حضور سے آ کر کے پوری بات کو بیان کیا، اب مصطفیٰ منبر اقدس پر تشریف لے آئے، منبر اقدس پر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمانے لگے، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ، من انا، اے میرے جانثارو بتاؤ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ میں کون ہوں۔
सहाबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फकालू, तो सहाबा इकराम ने बयान किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अंत रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह आप तो अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब मुस्तफा ने इस पर किफायत नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, हालांकि जवाब ये सही था, क्योंकि बेशक मुस्तफा खुदा ही के रसूल हैं। और हम जब मुस्तफा की तारीफ एक जुमले में करते हैं, कलमे तैयबा पढ़ते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कह देते हैं कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब मुस्तफा ने पूछा बताओ मैं कौन हूँ, तो सहाबा इकराम कहने लगे अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अना इब्नु अब्दुल्लाह इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, सुभान अल्लाह, अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सुनो सुनो ए मेरे जानिसारो, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ। सुभान अल्लाह, मोहम्मद हूँ और मैं बेटा हूँ अब्दुल्लाह का, जो बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए ये मुस्तफा ने अपना नसब बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा अपने पैदाइश में जो सबब बने हैं, आपके वालिद माजिद, आपके जद्द अमजद, उनका बयान कर रहे हैं। और विलादत का जिक्र करना ही मिलाद होता है। मुस्तफा मिंबरे अक़दस पर खड़े होकर के बयान फरमा रहे हैं कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ। सुभान अल्लाह। और बात यहीं पर खत्म नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़, अल्लाह पाक ने सारी मखलूक को बनाया, फजअलनी फीहिम फजअलनी खैरहुम, तो अल्लाह पाक ने उनमें मुझे रखा, फजअलनी खैरहुम फिरक़तन, तो अल्लाह पाक ने जब सारे मखलूक को बनाया तो उसमें मुझे यानी मेरे नूर को एक बेहतरीन हिस्से में रखा है। सुभान अल्लाह, एक बेहतरीन हिस्से में मेरे नूर को रखा। फिर इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा, उसके बाद में अल्लाह पाक ने उसके बाद में फरमाते हैं मुस्तफा, हदीस के अल्फाज हैं कि मुस्तफा फरमाते हैं कि जो बेहतरीन तबका था जिसमें मेरा नूर रखा गया, फिर अल्लाह पाक ने उस हिस्से दो फरमा दिए, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, उस ग्रुप को दो हिस्सों में बांटा, और दो हिस्सों में बांटने के बाद जो बेहतर हिस्सा था फिर उसमें मुझे शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर उस हिस्से से अल्लाह पाक ने बेहतरीन कबीलों को पैदा फरमाया। जब बेहतरीन कबीले बना दिए गए तो उन बेहतरीन कबीलों में जो सबसे बेहतर कबीला था, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मुझे उसमें रखा है। फिर उस बेहतरीन कबीलों में जो सबसे बेहतरीन घर थे, उन घरों में अल्लाह पाक ने सबसे बेहतर घर में मुझे रखा। सुभान अल्लाह। और सबसे बेहतरीन नसब में मुझे रखा है। सुभान अल्लाह। ये लोगों, आज मीलादुन नबी में आने वालों, आप जानते हो कि यहाँ मिंबरे नूर से सरकार का मीलाद बयान होता है, सरकार की विलादत का जिक्र होता है, सरकार की पैदाइश का जिक्र होता है, सरकार के आबा व अजदाद का जिक्र होता है। तो पता ये लगा जो काम मुस्तफा ने उस दौर में सहाबा इकराम को बताया था, आज उलमाए अहले सुन्नत सारे सुन्नियों को वही बात बयान करते हैं। इसकी असल तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। अब देखिए मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, जैसा कि हजरत ने बयान किया कि नूरे मुस्तफा हर नबी की पेशानी में मुंतकिल होता गया। फिर बाद में वो हजरत आमिना के घर में ज़ुहूर पजीर हो गए। सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान काबे का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं आपको विलादत की कुछ अनमोल चीजें बयान करना चाहूंगा। सारा मक्का सो रहा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं कि काबा अचानक एक जानिब को झुक गया, एक तरफ को झुक गया काबा।
حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو یا تو وہ زلزلے کا شکار ہوتی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں حیدرآباد میں اگر کوئی ارتھ کوئک آیا ہوگا تبھی نہ بلڈنگیں گری ہوں گی. بغیر ارتھ کوئک کے، بغیر زلزلے کے عادتاً بلڈنگیں زمین پر نہیں گرتی. حضرت عبد المطلب حیران و پریشان ہے کہ آخر کعبہ اچانک کیوں گر گیا؟ نہ مکے میں کوئی آندھی آئی ہے، نہ مکے میں کوئی طوفان آیا ہے، پھر یہ اچانک کعبہ کیوں گر گیا؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنے آپ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ، اپنے آپ کعبہ جیسے گرا تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا. اب حیران ہو گئے، سوالات پیدا ہونے لگے، کوشچن مارک ان کے مائنڈ میں آنے لگے کہ آخر کعبے کو گرنا ہی تھا تو رات میں کیوں گرا، دن میں کیوں نہ گرا؟ اور اگر رات ہی میں گرنا تھا تو شروع رات میں گر سکتا تھا، آخر رات میں کیوں گرا؟ اور اگر کعبے کو گرنا ہی تھا تو کسی اور طرف کیوں نہ گرا؟ ادھر ہی کیوں گرا جدھر آمنہ کا گھر ہے؟ ادھر ہی کیوں گرا جدھر آمنہ کا گھر ہے؟ سبحان اللہ. سوچنے لگے چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، ضرور کوئی بات ہے. اب آئے حضرت آمنہ کے گھر تو دیکھتے ہیں کہ آج حضرت آمنہ کا گھر نور سے منور نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، نور سے منور ہے گھر، ہر طرف روشنی ہی روشنی. اے آمنہ، میں روز تمہارے گھر آتا ہوں لیکن آج گھر کی حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. اے آمنہ، بات کیا ہے؟ کہنے لگی، اے ابا جان، بات صرف اتنی ہے کہ آج آپ کے پوتے دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کے پوتے دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سارے حضرات بولیں یا رسول اللہ، مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے بہو بیان کرو، کیا اوصاف و کمالات ہیں میرے لخت جگر کے، کیا خوبیاں ہیں میرے نور نظر کی، بیان کرو. کہنے لگی، اے ابا جان، یہ بچہ، یہ آپ کا پوتا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جب کوئی بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے لاڈلے کی شان نرالی ہے. جب یہ میرے شکم میں تھے تو مجھے کسی طریقے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ہر پیدائش پر ماں کو پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ کیا تشریف لائے ہیں کہ مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اور ابا جان، جب کوئی بچہ آتا ہے تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لاڈلے کی شان نرالی ہے، یہ دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بالوں پر کنگا کیا ہوا تھا، کے بال سفرے ہوئے تھے. اور جب کوئی بچہ آتا ہے تو آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا، لیکن لخت جگر کیا آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور دیکھیے اور بیان کرو. کہتی ہے، ابا جان، جب آپ کے لخت جگر آئے، اسے حضرت عباس نے بھی بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں، ابا جان، آپ کا جب لخت جگر آیا، ہر بچے کے پیدائش کے وقت میں نال لگی ہوتی ہے. کیا لگی ہوتی ہے؟ نال. یا آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ تھوڑی پر جو ہوتی ہے نالی بولتے ہیں. ہر بچے کے نال لگی ہوتی ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد سوکھ کر کے گر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اے لوگوں اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے وہ نال بچے کے لگی ہوئی؟ اور ہر جانور کے بھی ہوتی ہے. آپ غور تو کیجئے، یہ نال جو بچے کے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو جو ہر مہینے خون آتا ہے، جو ماہواری کا خون ہوتا ہے، وہ خون جب بچہ پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے تو یہ خون روک دیا جاتا ہے. اب ماں کو ماہواری نہیں آتی، اس کو حیض نہیں آتا، وہ خون روک دیا جاتا ہے جو ہر مہینے آتا تھا. لیکن اب جب پیٹ میں بچہ قرار پا چکا، جب پیٹ میں بچہ ٹھہر چکا تو اب وہ خون باہر نہیں آتا ہے، بلکہ اسی نال کے ذریعے وہ خون بچے کی غذا بنا دیا جاتا ہے. وہ خون بچے کی غذا بنا دیا گیا. سبحان اللہ. قدرت خدا تو دیکھیے، وہ خون جو پہلے ناپاک تھا اب بنا کر کے اس کی غذا بنا دیا گیا. اب آپ سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے سنیو، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اترا کر کے چلتے ہیں، جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جو انانیت میں گھرے رہتے ہیں. اے لوگوں، ہر متکبر شخص
تکبر کرنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، غصہ کرنے سے پہلے اپنے اصل کی طرف غور کر لے کہ آخر وہ کس خون سے پیدا کیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ناپاک خون تمہاری غذا تھا، آج اتراتے کیوں ہو؟ متکبر کیوں ہو رہے ہو؟ کس بات کا گھمنڈ ہے آخر تمہارے اندر؟ آپ غور تو کرو۔ اور دیکھیے حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، ابا جان ہر بچے کے نال لگی ہوتی ہے لیکن آپ کے لاڈلے کے نال نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نال نہیں تھی۔ اب آپ توجہ کیجیے، میں نے آپ کو ایک اسٹیپ بتایا، ایک کانسیپٹ آپ یہ سمجھ لیجئے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ زندہ ہوگا تو اسی غذا سے زندہ ہوگا جو غذا نال کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے لیکن نال نہیں تھی، تو پھر مصطفیٰ ماں کے شکم میں زندہ کیسے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہر بچے کا جنم اس وجہ سے ہوتا ہے جو غذا نال کے ذریعے پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ نال سے پاک آئے ہیں تو مصطفیٰ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ آئیے اس کا جواب ہم عقل لگاتے رہیں تو نہیں پہنچ سکتے، اس کا جواب تو خود حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک موقع پر مصطفیٰ نے اشارتاً یہ جواب بھی ارشاد فرما دیا، یہ جواب بھی مصطفیٰ نے دیا۔ اب آپ دیکھیے، مصطفیٰ رات و دن روزے رکھ رہے تھے، دن میں بھی روزہ رکھ رہے تھے، رات کو بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مصطفیٰ رات کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں رات میں روزے رکھنا شروع کر دیے، لیکن مصطفیٰ کے جسم اقدس پر کوئی کمی نہیں آئی۔ مصطفیٰ ویسے ہی پاورفل، ویسے ہی طاقت و قوت والے، لیکن صحابہ اکرام نے چونکہ رات و دن روزے رکھے تو صحابہ اکرام کمزور ہونے لگے۔ کمزوری کا یہ عالم، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑے ہیں تو چلا نہیں جاتا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ رات و دن روزے رکھتے ہیں تو ہم نے بھی آپ کی طرح رات و دن روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، ایسے جانثار تھے مصطفیٰ کے جانثار۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس وقت میں وہ روزے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے بلکہ وہ نفلی روزے تھے، لیکن صحابہ اکرام کتنی سنت کو اپنا رہے ہیں، مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنا رہے ہیں۔ رات میں اگر مصطفیٰ روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام رات میں بھی روزے رکھنے لگے۔ آج اپنا حال دیکھیے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ چیزیں نفلی چیزیں تو دور کی بات ہے جو مصطفیٰ نے فرض و واجب قرار دی ہیں، ان چیزوں سے مسلمان دور نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں اپنے چہروں پر داڑھی سجائیے، اس لیے کہ داڑھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، جس کا چھوڑنا حرام ہے۔ آپ اب دیکھیے، مصطفیٰ نے رات و دن روزے رکھے تو صحابہ اکرام بھی اقتداء میں روزے رکھ رہے ہیں۔ آج لوگ حیدرآباد کی سرزمین پر بھی ایسے ہوں گے جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں حضور بھی کھاتے پیتے تھے، جیسے ہم چلتے ہیں حضور بھی چلتے پھرتے تھے، لہٰذا حضور ہمارے جیسے ہیں۔ معاذ اللہ، اے لوگوں یہ حضور نے ارشاد فرمایا اور کہا، اے میرے جانثارو تم رات و دن میری طرح روزے رکھ رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون بشر ہے؟ یہ بتاؤ، میری طرح رات و دن روزے تو رکھ رہے ہو، میرے اوپر کوئی کمزوری نہیں، تم تو کمزور ہو رہے ہو، پتہ یہ لگا تم میں میری طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جانثار تھے، انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے بزبان حال یہ پیغام دے دیا، ارے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، ارے جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، مصطفیٰ نے کہا تم میں میری طرح کوئی بشر نہیں ہے،
بات جو چل رہی تھی کہ مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے، اس کا جواب سنیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جانثارو تم میں میری طرح کوئی بشر نہیں ہے، ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی، میں ہر رات اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ مصطفیٰ روز رات کو اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ جو شکم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے انہیں نال کی ضرورت نہیں تھی، دنیاوی غذا کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور روز شام کو حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پھر مصطفیٰ کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک بہت قیمتی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ ایک قوم کے غیور مسلمانوں، آپ نشہ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، آپ اپنے آپ کو چرس گانجا میں مشغول رکھتے ہو، اسی نقطے پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو نال ہوتی ہے، نال، اس کے ذریعے ماں کا ناپاک خون پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کے بعد آدمی نال سے نہیں کھاتا بلکہ وہ منہ سے کھاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا سارے علماء حضرات کی۔ دنیا میں آنے کے بعد آدمی منہ سے کھاتا ہے، نال سے نہیں کھاتا۔ تو اللہ نے جب بندے کو ماں کے پیٹ میں رکھا تو وہ نال منہ میں نہیں لگائی بلکہ پیٹ میں لگائی۔ منہ میں کیوں نہیں لگائی؟ تاکہ یہ ناپاک خون جو ماں کا ناپاک خون ہے یہ منہ کے ذریعے پیٹ میں نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بندے کو جو منہ دیا ہے وہ ناپاک چیز کھانے کے لیے نہیں، ناپاک چیز پینے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا نام لینے کے لیے۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ناپاک خون سے، تو دنیا میں آنے کے بعد آپ کتنی جرأتیں بیجا کر رہے ہیں کہ آپ ناپاک چیز کو منہ میں داخل کرتے ہیں، ناپاک چیز آپ کے منہ میں جاتی ہے، ناپاک بات آپ اپنے منہ سے بولتے ہو۔ اے لوگو، یہ زبان اس لیے دی گئی تاکہ اس سے ذکر خدا بھی کیا جائے اور ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے بیان یہ کیا کہ جب مصطفیٰ آئے ہیں تو کعبہ ایک جانب کو جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر آئے اور کہنے لگے اے آمنہ بیان کرو اور کیا شان ہے میرے لاڈلے کی؟ تو کہنے لگی اے ابا جان، جب آپ کا لاڈلا دنیا میں آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے سر کو زمین میں رکھا، پشت مبارک کو اونچا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے کیا پیغام ملا؟ علماء کی توجہ چاہوں گا۔ مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں اے میرے امتیوں، میں تمہارا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری سیرت تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت میں سجدہ کر رہا ہوں تو تمہارے اوپر جو فرائض و واجبات ہیں وہ تمہیں نماز کی پابندی اپنی ساری زندگی کرنا ہے۔ اور یہی سجدہ مصطفیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد کیا، اور میدان محشر میں بھی مصطفیٰ سجدے میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ مصطفیٰ نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام سجدہ کیا، اور سجدے میں آنے کے بعد کیا سنا؟ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ ان کے زبان سے ایک آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، رب حبلی کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ارے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ آئے ہیں اور اپنی امت کو آنے کے بعد فوراً یاد کر رہے ہیں، میدان محشر میں بھی یاد کر رہے ہیں۔ اے لوگو، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم پیدا کیے گئے، مصطفیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ تو آج کیسے لوگ ہیں وہ جو مصطفیٰ کے میلاد سے چڑھتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں وہ جو مصطفیٰ کے عید میلاد پر روشنی کرنے سے چڑھتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں وہ جو مصطفیٰ کی عید میلاد پر جھنڈے لگانے سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ایویڈنس کہاں ہے؟
اس کا ریفرنس کہاں ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ روشنی کرنا کہتے ہیں بدعت ہے، یہ اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ سے نہیں کرائی، کسی صحابی نے روشنی نہیں کی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں روشنی کرنے کا ثبوت کہاں ہے۔ اٹھائیے المواہب اللدنیہ شریف، تو اس میں آپ کو ملے گا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا لاڈلا دنیا میں آیا، کہتی ہیں کہ اتنی میرے لاڈنے کے آنے سے میرے گھر میں اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے گھر بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، سبحان اللہ، ملک شام کے محلات دیکھ لیے، سبحان اللہ۔ اور بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے میری چھت سے اتنے قریب آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی میرے گھر میں گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تاروں سے، اے تاروں، اللہ پاک نے پورا سولر سسٹم یہ اپنی مرضی سے چلایا ہوا ہے۔ سورج بغیر خدا کی مرضی سے طلوع نہیں ہو سکتا، بغیر مرضی خدا سے غروب نہیں ہو سکتا۔ چاند کے جو پھیرے لگنا ہے یا اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، سورج کے پھیرے لگنا ہے، یہ سب مرضی خدا پر ڈیپینڈ ہے۔ اور ایسے ہی تارے جو سولر سسٹم کے اندر ہیں، کومیٹس جو جگہ جگہ پر متعین کر دیے گئے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے 12ویں شب مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، وہ تارے آسمانوں میں اپنا مکان چھوڑ کر آمنہ کے گھر آ گئے۔ پتہ یہ لگا کہ وہ تارے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کی مرضی سے وہ تارے آمنہ کے گھر آ گئے۔ تو پتہ یہ لگا کہ تارے آئے ہوں گے تو روشنی ہوئی ہوگی یا نہیں؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے۔ یقیناً ہوئی تھی، بے شک۔ تارے جب آسمان میں اندھیری رات میں چمکیں تو سارا آسمان جگمگا اٹھے، اور وہ تارے اگر زمین سے قریب ہوں گے آمنہ کے گھر تو کتنی روشنی ہوئی ہوگی۔ اور وہ روشنی اللہ نے کسی اور کی مرضی سے نہیں کرائی، بلکہ تاروں کو بھیج کر کے اپنی مرضی سے کرائی۔ پتہ یہ لگا میلاد مصطفیٰ پر روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یہ خود اللہ کے عمل سے ثابت ہے، اللہ کے مرضی سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ اور آج آپ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ دیکھیں حضرت آمنہ والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں حضور کی، کہتی ہیں جب مصطفیٰ تشریف لائے، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے 3 جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے، سبحان اللہ، 3 جھنڈے، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ، 3 جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے۔ ایک جھنڈا میں نے مشرق کی انتہا میں گڑا ہوا دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب کی انتہا میں گڑا ہوا دیکھا، اور ایک جھنڈا تو میں نے خود خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا دیکھا، خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اب آپ دیکھیں یہ جھنڈے کس نے لگائے تھے؟ یہ جھنڈے کسی دنیا دار نے نہیں لگائے تھے، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے لگائے، حضرت جبریل امین نے لگائے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی فرشتہ وہ کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اب حضرت جبریل امین نے 3 جھنڈے لگائے، پتہ یہ لگا کہ وہ جھنڈے حضرت جبریل امین نے اللہ کی مرضی سے لگائے تھے۔ تو اب گھروں پر جھنڈے لگانا یہ کسی دنیا دار کا کام نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے یہ کام جبریل امین کے ذریعے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں عرب کا نقشہ بدلا ہوا تھا، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جانوروں کے تھن سوکھ گئے، جانور اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے تھن ان کے جسموں سے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سال عرب میں ہر جگہ سوکھا ہی سوکھا، کہیں ہریالی نہیں تھی، کہیں بھی درخت نہیں تھے، تو جانوروں کا چارہ ختم ہو گیا۔ جب چارہ ختم ہوا تو جانوروں نے کھانا بند کر دیا، اور جب کھانا بند کیا تو ان کا دودھ خشک ہو گیا۔ لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ جب تشریف لائے ہیں تو سارے عرب کا نقشہ بدل گیا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی چھا گئی، اور جانوروں نے اتنا چارہ چرا، اتنا دودھ پیدا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جانوروں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی آمد کا چرچا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔
اب آپ دیکھیں حضور مناظر اہل سنت نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ بیان فرمایا، میں چاہوں گا آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں. یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں سامنے، اگر ان سے پتیوں کو دور کر دیا جائے، ان کی لیوز کو ہٹا دیا جائے تو صرف ان کا تنا بچے گا، صرف تنا بچے گا اور پتیاں ہریالی ختم ہو جائے گی. یہ اسی کو سوکھا کہتے ہیں کہ جب سوکھا آتا ہے تو تنے رہ جاتے ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی مکہ شریف میں ہوا تھا کہ ہریالی ختم تھی، تنے باقی تھے، لیکن مصطفیٰ جس رات تشریف لائے اللہ پاک نے ہریالی پیدا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ اشارہ دیا کہ آج میرا محبوب آنے والا ہے اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے حبیب کی آمد پر جھنڈے لگائے، جو میرے حبیب کی آمد پر خوشیاں منائے. کیا ابو جہل خوشی مناتا؟ بتاؤ. کیا عتبہ شیبہ یہ جھنڈے لگاتے گھروں پر؟ نہیں، کوئی تھا ہی نہیں جو محبوب کی آمد پر خوشی منائے، اپنے چھتوں پر جھنڈے لگائے. تو اللہ پاک نے انہی سوکھے درختوں کو پتیاں عطا کر دی کہ آج دنیا میں کوئی جھنڈے لگانے والا نہیں ہے، میں تمہیں یہ ہریالی اور پتے دے رہا ہوں تاکہ جھنڈوں کی صورت میں تم اپنے اوپر ان کو لہراتے رہو. یہاں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کی یہ شان بیان فرمائی. آپ دیکھیں مصطفیٰ جب آئے تو کعبہ جھک گیا. یہ بات میں بیان کر رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ جھک گیا، پریشان ہو گئے. اب آ کر کے دیکھتے ہیں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، ابا جان سب سے پہلا کام آپ کے شہزادے نے یہ کیا کہ آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. حضرت عبد المطلب کو جواب مل گیا کہ آخر کعبہ جھکا کیوں تھا، کعبہ کیوں جھکا تھا. حضرت عبد المطلب کو جواب مل گیا اور سمجھ گئے کہ وہاں جب مصطفیٰ گھر کے اندر آنے کے بعد خدا کے لیے جھک گئے تھے اور وہاں کعبہ مصطفیٰ کے لیے جھک گیا، مصطفیٰ کے لیے جھک گیا تھا. اچھا یہ بات جب ہم عقیدت کی زبان میں بریلی کی ترجمانی میں سنیں تو وہاں سے تصور میں چلیے بریلی شریف تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ارے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں مصطفیٰ تشریف لائے، ہر طرف روشنی، ہر طرف چراغاں. آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں اس کا کہیں پروف نہیں، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں. اے میرے حیدرآباد دکن کے غیور مسلمانوں، ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا ذہن اور اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ خوشی میں کر رہے ہیں. سارے کاموں کی وجہ کیا ہے؟ دل میں پیدا ہونے والی خوشی. یہ اسٹیپ یاد رہے گا آپ کو. کوئی پوچھے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ کہنا خوشی میں کر رہے ہیں. چراغا کیوں کرتے ہو؟ کہنا خوشی میں کر رہے ہیں. اب وہ کہے گا مصطفیٰ سے کیسی خوشی؟ تو آپ کہنا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں. اب اس سے آپ سوال کیجئے اور کہیے یہ بتائیے مصطفیٰ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ مصطفیٰ اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. وہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. مصطفیٰ رحمت بھی ہیں اور فضل کیسے ہیں؟ ایسے فضل ہیں کہ ساری کائنات ان کے نور سے بنائی گئی ہے. پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ رحمت بھی ہے، مصطفیٰ فضل بھی ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ. تو مصطفیٰ جب رحمت اور فضل ہیں تو ہم ان کی آمد پر خوشی مناتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے یہ طریقہ دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی مناؤ. اگر یہ لوگ کہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ کی رحمت نہیں ہے تو زندہ کافر ہو جائے گا کہنے والا.
کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی رحمت ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، تو کوئی حضور کو اللہ کی رحمت ہونے سے منکر نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ لگا جب مصطفیٰ رحمت ہیں اور رحمت پر خوشی منانا چاہیے تو ہر سنی رحمت پر مان کر کے مصطفیٰ کو خوشی مناتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ اصول دے دیا، اب اللہ پاک نے فرمایا خوشی مناؤ، یہ مطلق ہے، علماء کی توجہ چاہوں گا، اور اصول کے اندر یہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے، والمقید بتقییدہ، اور مقید اپنی قید کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے مطلقاً فرما دیا کہ خوشی مناؤ، اب خوشی کے طریقہ کیا ہے یہ بیان نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ خوشی مناؤ، لیکن خوشی کیسے منائیں اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اب جتنے بھی جائز طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا آپ کو، جیسے کہ میٹ، یہ گوشت کھانا معقول اللحم جانوروں کا، یہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ گوشت کھاؤ، یہ ایک جائز طریقہ بیان کر دیا گیا، لیکن کتنے طریقے سے کھاؤ یہ حدیث میں ذکر نہیں۔ اللہ پاک نے اور پیارے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ گوشت کھاؤ، اس کا جائز ہونا بتا دیا، لیکن آپ کبھی گوشت کو قیمہ کر کے کھاتے ہیں، کبھی کوفتہ بنا کر کے کھاتے ہیں، کبھی آپ اسے کچوڑی بنا کر کے کھاتے ہیں، کبھی آپ اس کو حیدرآبادی بنیاری میں استعمال کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ پاک نے اور اس کے حبیب نے صرف گوشت کا جائز ہونا بتایا، لیکن آپ ہر جائز طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال کا طریقہ نہیں بتایا، لیکن آپ ہر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ گوشت کا جائز ہونا جب ثابت ہے تو جتنے جائز طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے ہر طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رحمت اور فضل پر خوشی مناؤ، طریقہ نہیں بتایا، تو جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہو جائے گی۔ اب چاہے خوشی جھنڈے لگا کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر جلوس نکال کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر غریبوں میں کپڑے بانٹ کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر غریبوں کو کھانا کھلا کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، خوشی اگر چراغاں کر کے مناؤ، لائٹنگ کر کے مناؤ تب بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایک اصول دے دیا گیا، اور جب اصول موجود ہے ہم اہل سنت کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں کرتے۔ پتہ یہ لگا میلاد مصطفیٰ پر جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور آمد پر ذکر کرنا، میلاد کرنا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہمارا آج یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم علماء اہل سنت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، ہم یہ نہیں کہتے دوسرا یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، بلکہ ہم آپ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز کے دلائل موجود ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ آپ اپنی دلیلوں کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو کبھی کوئی بہکا نہ سکے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کے آنے سے آج کائنات میں ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، ہر طرف ظلم و ستم کے اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ کو معلوم نہیں، حضرت نے بھی بیان کیا تھا کہ عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں عرب کا یہ معمول تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد محسن کائنات نے جیسے ساری چیزوں پر احسان فرمایا، ایسے ہی اس بیٹی پر بھی احسان فرمایا جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے آنے کے بعد بیٹی کو وہ عزت عطا فرمائی کہ جب تک گھر میں ہے تو رحمت ہے، گھر سے کسی شوہر کی بیوی بن جائے تو اس کے لیے سکون ہے، اور جب بزرگی کے اسٹیج پر پہنچ جائے تو قدموں میں جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، ہمارے پیارے آقا نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو گاڑ دیا جاتا تھا ایک گڈھے کے اندر، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بیٹی ہے، ابھی بیٹی رحمت ہے، پرورش اچھی کیجئے جنت ملے گی۔ اب یہ بڑی ہو گئی
किसी घर की बहू बन गई और बहू बनने के बाद अब शौहर से कहा कि अभी तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हुकूक थे, लेकिन अब जो घर से ये पराई बेटी आई है अब इसके भी हुकूक अदा करना है। ये जो बेटी आई है बहू बन करके इसके भी हुकूक तुम्हें अदा करना है। अब जब इसके हुकूक अदा करोगे, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ रहा हूं, कैसे हुकूक अदा होंगे। आप घर से आए बाहर से थके हुए, आपने कहा अपनी बीवी से कि मुझे खाना लाओ, उसने खाना पेश किया, आपने खा लिया, आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं आप खाना खाने बैठे और आपने अगर मोहब्बत से एक लुकमा अपनी बीवी के मुंह में रख दिया तो आपका ये बीवी के मुंह में लुकमा रखना ये सदका है और सदके पर अल्लाह पाक अजर व सवाब अता फरमाता है। ये बेटी है जन्नत बन रही है, बहू है जन्नत का सबब बन रही है। अब जब ये बुजुर्ग हो गई, जब ये ओल्ड स्टेज पर पहुंची तो अब औलाद के लिए ये जन्नत का दरवाजा बन गई। सुभान अल्लाह, माँ के कदमों के लिए नीचे जन्नत को रख दिया गया। ये किसी और मजहब में नहीं बल्कि मजहब इस्लाम ने हमारे हुजूर ने दुनिया में आकर के आज ये बेटी की हिफाजत की है। आज ये नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये नारा पुराना है। हिस्ट्री को उठाकर देखिए, 1450 साल पहले ये मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पर जब लोग बेटी को जिंदा दरगोर करते थे, मुस्तफा ने बेटियों को सहाबियात की शक्ल में बचाया भी है और उनके हाथ में कलम भी अता किया। सहाबियात ने, मुस्तफा ने 11 शादियां फरमाई। आज मुल्हिदीन कहते हैं कि इतनी शादियों की क्या जरूरत थी। मैं आपको बताऊं जो उसमें हिकमतें हैं, उसमें एक हिकमत ये भी है कि जब बीवियां ज्यादा होंगी तो मैं जो अहकाम बयान करता हूं तो औरतों की बातें ये बीवियां मुझसे पूछेंगी और बाहर जाकर के ये सहाबियात में इल्म पहुंचाएंगी। ऐसी सहाबियात पैदा हुई कि जिन्होंने इल्म को महफूज किया, अपने पास लिखा और उम्मत तक आगे पहुंचाया। आज वही बात है कि जगह जगह आज जामियातुल बनात नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियातुल कादरिया के ज़ेरे इत्माम भी जामियातुल बनात बनाया गया, जहां पर तकरीबन 500 तालिबात उमूमन ज़ेरे तालीम रहती हैं और 1000 के करीब लड़के लड़कियां होते हैं। उलमा इकराम माशाअल्लाह जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये मुस्तफा ने दुनिया में आने के बाद हर चीज पर एहसान फरमाया, वैसे ही मुस्तफा ने आकर के औरतों पर बेटियों पर भी एहसान फरमाया। मैं आखिरी बात समेट करके पैगाम देकर के रुखसत हो रहा हूं। मुस्तफा हमारे सबसे पहले पैदा किए गए थे, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया था। ये बात मैंने शुरू की थी, इसी पर खत्म कर रहा हूं। सबसे पहले किसको बनाया गया था? बोलिए, मुस्तफा के नूर को। सुभान अल्लाह। सारे लोग आगे से पीछे तक बोल दें नूर मुस्तफा को बनाया था। बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। बुलंद आवाज से सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैंने बात शुरू की थी, उसी बात पर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। बात यह थी कि अल्लाह पाक ने अपने नूर से मुस्तफा को बनाया। सुभान अल्लाह, अपने नूर से। जब नूर मुस्तफा बन गया, उसके बाद कायनात बनी, उसके बाद अंबियाए किराम बने। लेकिन आप देखते हैं अंबियाए किराम हजारों साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन मुस्तफा 1400 साल पहले आए। ये क्या बात है? मुस्तफा सबसे पहले पैदा किए गए लेकिन भेजे सबसे बाद में गए। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है? मैं आपको बताऊं, हमारे वालिद माजिद हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत ने इसको बहुत उम्दा तरीके से बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मुस्तफा सबसे पहले पैदा किए गए लेकिन भेजे सबसे बाद में गए। क्या मतलब? एग्जाम्पल सुनिए। जैसे आप देखते हैं कि रात में तारे चमकते हैं, लेकिन जब सुबह को आफताब तुलू होता है, जब सूरज निकलता है तो वो आसमान के तारे छुप जाते हैं। छुप जाते हैं कि नहीं छुप जाते हैं? अगर सूरज निकला हो तो कोई तारा चमक नहीं सकता, कोई तारा चमक नहीं सकता। अगर प्यारे मुस्तफा नबुव्वत का सूरज होकर पहले तशरीफ ले आते, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आप देखें, अगर मुस्तफा पहले तशरीफ ले आते
सूरज बन करके, नबुव्वत का सूरज बन करके, रिसालत का सूरज बन करके, तो जो तो तारे आसमान नबुव्वत पर हजरत आदम की शक्ल में चमके हैं, जो हजरत इब्राहिम की शक्ल में चमके हैं, वो कभी भी न चमकते, क्योंकि नूर के सामने, सूरज के सामने कोई तारा चमकता नहीं है। मुस्तफा सबसे बाद में इसलिए तशरीफ लाए ताकि हजरत आदम भी चमक जाए, हजरत शेष भी चमक जाए, हजरत इब्राहिम भी चमक जाए, हजरत जकरिया और यहया कैसे चमके। सुभान अल्लाह, मुस्तफा तशरीफ पाक में लाए ताकि सब अपने अपने मकाम पर चमक जाए, और जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो सब छुप जाए। ये बात बरेली के इमाम ने पढ़ी तो वहीं से पुकार उठे, मरकज़े अहले सुन्नत से दुनिया में ये ऐलान कर दिया, अरे तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे। खुर्शीद का माना आता है सूरज, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और हैं सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये सरकार की शान है। आप एहसान मानिए मुस्तफ़ा का, अगर मुस्तफ़ा न होते तो कायनात में कुछ भी न होता। इसलिए इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में आप अपने दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए। इसलिए लोग कहते हैं कि ये काम क्या फ़ायदा देगा, इस काम से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये भी सुनते जाइए। ये काम कितना सवाब का काम है। अबू लहब ने जब ये सुना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कोई इनकार नहीं कर सकता इसका, अगर करता है तो सामने आए, कोई इनकार नहीं कर सकता। अबू लहब ने, उसकी एक बांदी थी सुहैबा, जिसका नाम था सुहैबा। जब प्यारे मुस्तफ़ा उसके भतीजे हुजूर हुए, जब तशरीफ लाए तो सुहैबा ने आकर के कहा, आज आपके भतीजे दुनिया में आ गए, मोहम्मद पैदा हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू लहब ने अपनी उंगली से इशारा किया, चूंकि वो चचा था, खुश हो गया और कहने लगा, जा तुझे आजाद किया, जा तुझे आजाद करता हूं। आजाद कर दिया। अब उसका दुनिया से गया, जहन्नम रसीद हो गया, कैफरे किरदार को पहुंचा। ख्वाब में किसी ने देखा, किस हाल में हो, किस हाल में हो, हाल बयान करो। तो कहता है, बहुत बुरा हाल है, जहन्नम के शदीद अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन पीर का दिन जब आता है तो मुझे अजाब में कमी हो जाती है। कहा, क्या बात है? कहा कि पीर के दिन जब आता है तो मैंने अपनी बांदी को जिस उंगली से आजाद किया था, उसने आकर के मुझे खुशी की खबर दी थी कि मेरा भतीजा दुनिया में आया है। मैंने उस उंगली के इशारे से उसको आजाद किया था, तो पीर के दिन उसी उंगली से मुझे कुछ पानी चुसाया जाता है, जिससे प्यास में कमी होती है, आजाब में तखफीफ होती है। पीर के दिन ऐसा होता है। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में बयान फरमाया, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी में बयान फरमाया, इमाम कुस्तलानी ने इरशादुस सारी में बयान फरमाया, और जमी मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि जब अबू लहब जैसा बदतरीन मुशरिक व काफिर हुजूर की मिलाद पर खुश हो तो उसको जहन्नम में पीर के दिन अजाब में कमी होती है। जब वो काफिर होकर के अजाब में कमी पा सकता है, तो मुस्तफा के जानिसार जो मुस्तफा पर ईमान ला चुके हैं, वो अगर खुशी मनाएंगे तो किस कदर सवाब अता किया। इसलिए आपका ये अमल खराब नहीं है, आपका ये अमल इसराफ और बेकार नहीं है, बल्कि ये अमल ऐसा है जो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा, और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी काम आएगा। इसलिए कि दुनिया में, कब्र में, हश्र में किसी का पाप काम नहीं आएगा, बल्कि रसूल पाक काम आएगा। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें क़स्दन खसावन जो गलती हुई हो अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।